السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروگرام ہم نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے، جس کی بہت ساری قسطیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس بشارت کی بات کریں گے جبکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد نبی آخر الزمان کے بارے میں بشارت دی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم من الرسل میں سے تھے، یعنی ان 5 رسول اللہ میں سے تھے کہ جن کو قرآن نے اور احادیث نے اولو العزم بتایا ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان نہیں بنتا جب تک کہ ہم تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کر سکتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، بلکہ ہمارا یہ کہنا ہے جس طرح کہ اللہ نے فرما دیا ہے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اس طرح باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے برگزیدہ اور اولو العزم من الرسل میں سے بتایا۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تقریباً قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں میں ان کے مختلف قصے اور ان کی امت کے مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اس امت کے بعد اگر سب سے بڑی امت کوئی ہے تو وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی امت ہے، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف امتوں کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس میں اس طرح کا ذکر بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے فوجوں کی فوجیں آئیں اور گروپوں کے گروپ آئے کہ سارے افق کو بھر دیا، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سمجھے کہ یہ میری امت ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ 70,000 لوگ اس میں سے میری امت میں سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر علماء کرام اس 70,000 کی تشریح کرتے ہیں تو ہر 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ 70,000 اس طرح یہ سارے گروپوں کے گروپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، وہ اٹھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے مانگا اور کہا کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس گروپ میں سے بن جاؤں کہ جو گروپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بھی یہی پروانہ دے دیا اور سرٹیفکیٹ دے دیا، اور ان کے لیے بھی دعا کی کہ آپ بھی، اور کہا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ اور پھر عکاشہ ابن محصن یہ انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ ہر موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی، اور جو حرب الردہ
ردت کی جو جنگ ہوئی اس میں یہ شہید ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی سورت جو الفاتحہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر سورہ بقرہ میں دیکھیں تو تقریباً سب سے لمبی ترین سورت ہے سورہ بقرہ قرآن پاک کی، اور اس میں 1/3 تقریباً وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر ہے، اور جب مختلف ان کو انعامات دیے گئے وہ تمام انعامات، اور انہوں نے اس انعامات کو کیسے ٹھکرایا اور کیسے اس سے روگردانی کی اور ان کو پھر کیا سزا ملی، یہ سارا کچھ تفصیل سے درج ہے۔ پھر آگے اگر آپ جائیں اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اور باقی صورتوں میں بھی اگر آپ جائیں تو نبی موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے قصے آپ کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی بہت سارے قصے آپ کو ملیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ملیں گی۔ ہمارا موضوع اس طرف نہیں ہے، لیکن یہ صرف تمہید کے لیے چند الفاظ یا چند جملے کہہ دیے گئے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا اپنی قوم سے، پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا بھی کی تھی، یہ دعا بھی کی تھی، یہ مانگا بھی تھا اللہ پاک سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ النبی العربی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے اوصاف اور ان کے نعوت کے بارے میں اللہ جل جلالہ سے یہ جان لیا، تو تمنا کی کہ میں بھی اس امت میں سے اس نبی کی امت میں سے ایک امتی بن کر آ جاؤں۔ لیکن چونکہ جو کچھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کے لیے مقرر کیا وہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس لیے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کے تمام اوصاف تورات میں ان کو ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ اس طرح جانتے ہیں، كانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ جانتے تھے کہ یہ قسمیں اٹھاتے تھے اور یہ لوگوں کو یہ کہتے تھے جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا یا ظلم کرتا یا ان کے اوپر کچھ ایسی بات کرتا، تو وہ کہتے آگے ایسی کہ جس طرح ہمارے ہاں بچہ ہوتا ہے باہر لڑتا ہے، تو اگر اپنے اس جس کے ساتھ لڑتا ہے اس سے کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں اپنے باپ کو بلاتا ہوں، میں اپنے باپ کو بتاؤں گا، میں اپنے بھائی کو بتاؤں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ تو اس طرح یہ یہودی بھی جب کبھی اس طرح کے مواقع ہوتے تھے، اگر وہ شخصی تھے انفرادی تھے تب بھی، اور اگر وہ اجتماعی تھے تب بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے اور ہم دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ کس طرح جو ہے نا زیادتی کر سکتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتداء اور ہمارے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ یہ کہا کرتے تھے كانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تو اس طریقے سے وہ قسمیں اور اس طرح وہ گواہی بنا کر جو ہے نا وہ پہلے پیش کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ وہی شخص ہیں جس کی تمام نعوت اور جس کے تمام اوصاف جو ہے ہمارے پاس ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو اس نے انکار کیا اور کفر کیا۔ اگر یہی ان کا جو ہے نا یہ دیدنا ہے اور یہی ان کا رستہ ہے، یہی ان کا رویہ ہے، ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں، اور اسی لیے لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو کفر کرتے ہیں یا جو ظلم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ یہ نبی آئے گا، یہ بنی اخوہ یعنی بنی اخوت اسرائیل، جو اسرائیل کے بارے میں پہلے میں نے ایک پروگرام میں آپ کے سامنے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یا یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، جس طرح کی مختلف روایات میں آتا ہے، اور یہ دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے اسراء اور دوسرا لفظ ہے ایل، جس کا معنی یہ ہے کہ عبداللہ یعنی بندہ اللہ کا۔
تو یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے بھائیوں میں کی اولاد میں سے آئے گا۔ تو یہ اس طریقے سے، اور یہ بھی وہ وصیت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ لازمی بات آپ لوگوں کے اوپر لازمی ہے کہ جب یہ نبی آ جائے تو آپ اس کو سنو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، اور میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو نبی موسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ جل جلالہ نے رؤیت اور ان کے ساتھ ہم کلامی 2 دفعہ کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ ہم کلام ہوئے ہیں، اور اس طرح دو مرتبہ حضور نبی کریم سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 مرتبہ ہم کلامی ہوئی ہے۔ بلکہ اگر آپ معراج والے حدیث میں جائیں تو اس میں تو بہت مرتبہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پھر واپس جا رہے ہیں اور نبی اللہ جل جلالہ سے وہ نمازوں کی تخفیف کر رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو بہت دفعہ یہ رؤیت بھی اور یہ کلام بھی اللہ جل جلالہ کی تجلیوں کا وہ وہاں انہیں ہوا ہے کہ جس طرح تجلیاں موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا یعنی کوہ طور کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ اور اسی کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ سورہ مزمل میں بھی ہے اور سورہ احقاف میں بھی ہے، اور اسی طرح جو کتابیں ہیں مشہور ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر، سیرت کے اوپر جو لکھی گئی ہیں، انہوں نے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو علی میرے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس بشارت میں موسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے اپنی قوم کو جو دی ہے وہ یہ کہ اشرق من جبل سعیر وشع نورہ من جبل باران، یہ جو باران جس کو ہم فاران کہتے ہیں، فاران کی چوٹیوں سے اس کا نور جو ہے وہ متلألئ ہوگا اور وہ ساری کائنات کو جو ہے نا اس کے اوپر اس کا نور پھیل جائے گا۔ مسلمانوں نے یعنی یہ تینوں جو جبل سینا ہے، تو جبل سینا یہ مصر میں ہے، اور جبل سعیر یہ فلسطین کے ایریے میں ہے، اور جبل باران یا جبل فاران جو ہے یہ مکہ المکرمہ کا ہے۔ تو ان تینوں پہاڑوں کا نام لیا گیا ہے کہ ان 3 پہاڑوں سے جو ہے وہ اسلام کا ایک نور جو ہے وہ پھیل جائے گا جو ساری کائنات کو منور کر دے گا، جس میں سب سے آخر میں فاران کی چوٹیوں کا، فاران کی پہاڑیوں کی چوٹیوں کا کہا گیا ہے۔ جبل سینا یہ تو آپ جانتے ہیں، یعنی جس کو جبل طور بھی ہم کہتے ہیں، اور سینا بھی اس کو، سینا کا یہ پورا ایریا، اب تو پورا وہ ایک سینا جو ہے نا ایک پورا صوبہ اور پورا ایک ڈویژن سے بھی زیادہ ایک ایریا ہے، تو اس میں یہ جبل الطور ہے جہاں سے اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی اتاری، اور وہ وہاں سے، اور وہی واد المقدس طویٰ وہ بھی اس کا بھی ذکر ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، اور اسی طرح سورۃ طور ایک پوری سورت ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ اور جبل سعیر یہ فلسطین میں ہے کہ جہاں پر وحی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور وہاں سے انہوں نے اپنا اسلام کو پھیلایا ہے، اور لوگوں کو، بنی اسرائیل کو واپس تورات کی طرف اور ان احکامات کی طرف لانے کے لیے ان کو جو مبعوث کیا گیا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص کام کے لیے، ایک مخصوص لوگوں کے لیے جو ہے نا ان کو مبعوث فرمایا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا گیا، کس کی طرف؟ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کی طرف، ساری دنیا کی طرف نہیں ہے۔ اگر کوئی انگریز یا کوئی ہندی یا کوئی مالیزی یا وغیرہ وغیرہ، ملیشیا کا، چین کا، جاپان کے، یہ لوگ کہیں کہ ہماری طرف مبعوث ہوا ہے، یا یہ قومیں کہیں کہ ہماری طرف مبعوث ہیں، ارمنی قوم کہے
ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں، ترک کہیں ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں، یا ازبک کہیں کہ یہ ہماری طرف مبعوث ہیں، یا امریکی کہیں کہ ہمارے لیے نبی ہیں، تو یہ ان کے لیے نبی نہیں ہے، یہ بالکل صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف ان کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور بہت سارے معجزات دیے گئے جو اس وقت جن چیزیں جو چیزیں یہ تورات سے مخالف ہو گئے تھے اور تورات میں تحریف کر گئے تھے، اور تورات کی شریعتوں کو اور تورات کے اصولوں کو اس وقت ان لوگوں نے جن اصولوں کو رون دیا تھا، اور جن افکار کو اور جن اعتقادات کو انہوں نے اپنا لیا تھا، اور ان اعتقادات کو اور اس عقیدے کو چھوڑ دیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس میں یہ اتنے آگے گئے گزرے تھے کہ وہ بالکل الٹ جو چیز تھی ان عقائد کی اور ان اعمال کی اور ان اصولوں کی، وہ اس کے الٹ بالکل چل کر وہ الٹ کو جو ہے نا وہ وہی اصل بتا رہے تھے کہ یہ اصل ہے۔ تو ان چیزوں کو تبدیل جب کر دیا تھا انہوں نے، تو اس تبدیلی کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو واپس اس شریعت کی طرف لانے کے لیے، اس ہدف اور اس ٹارگٹ اور اس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نور اللہ نے نازل کیا اور ان کی وجہ سے وہ نور وہاں سے پھیلا، تو وہ جبل سعیر تھا، اور جبل فاران فاران کی چوٹی ہیں، پہاڑیاں ہیں مکے کے ایریے میں یہ، تو یہاں سے یہ سارا اسلام پھیلا اور اس نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی در ایسا نہیں، کوئی حجر اور مدر ایسا نہیں، جس طرح کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی ٹیلہ نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی پتھر نہیں ہوگا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں تک اس اسلام کی بات جو ہے نا وہ پہنچے گی نہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ کہ آج سے 1500 سال پہلے حضور نبی کریم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلمان کا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی اذان کیا ہے، اسلام کی نماز کیا ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے، ہر ایک سنتے ہیں، ہر گھر میں ہے۔ کوئی اگر اس کے ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، کوئی کس ذریعے سے دیکھ رہا ہے، کوئی کس ذریعے سے دیکھ رہا ہے، کوئی کس ذریعے سے سن رہا ہے اس کے بارے میں، لیکن ہر گھر میں یہ آواز پہنچ گئی ہے، یہ مسلمانی کی، یہ تکبیرات کی، یہ الحمدللہ کی، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ بات جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یعنی جو چیزیں اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام، رسولوں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر جو نازل کیا، یعنی تورات نازل کی اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اسی طرح اس میں ساری تفصیل یہ بتا دی گئی حضور نبی کریم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں باقاعدہ وصیت کی اور باقاعدہ ساری تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا، اس طرح ان کو پہچانوایا کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کے ترجمہ و تشریح تھوڑی سی کر دی ہے، اور جس طرح کی بہت ساری اور آیتیں بھی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یہ جن لوگوں کو کتابیں دی گئی ہیں، یعنی تورات دی گئی ہے، زبور دی گئی ہے، انجیل دی گئی ہے، ان لوگوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ حضور نبی کریم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور اتنا واضح کر دیا گیا ہے، اور اتنا مبین کر دیا گیا ہے، اور یہ اس طرح اس کو جانتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر اگر آپ دیکھیں گے تو وہی ذکر جو قرآن پاک میں آپ پائیں گے، اسی طرح کے مشابہ اور اس کے قریب الفاظ میں آپ اس کو وہ تورات میں بھی پائیں گے، اور اسی کو آپ اناشید میں بھی پائیں گے، جس طرح گزشتہ ایک پروگرام میں آپ کے سامنے میں سلیمان علیہ السلام کی اس نشید کے بارے میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں بھی محمد یم، یہ الفاظ جو ہے نا، یم کا مطلب محترم، یعنی سید یا شیخ یا مولانا یا نبی یا رسول، یا جس طرح مؤدبانہ الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں
حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا نام حضور تو نہیں ہے، ان کا نام سرور کائنات تو نہیں ہے، یہ تو احترامی اور ادبی الفاظ ہیں جس کو لازمی جو ہے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام گرامی سے پہلے ذکر کرتے ہیں. اور جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آئے، اس کا نام آئے، تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، تاکہ آپ بخیلوں میں سے نہ بن جائیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے اوپر آمین کہی ہے جو جبریل امین لے کر آئے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر اوپر تشریف لے جا رہے تھے. تو یہ ہے کہ جو ذکر، جو نعوت، جو صفات حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں ذکر ہیں، ہی بہو اسی طرح اور انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی کے قریب الفاظ کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، ان لفظوں میں نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ موجود ہے، اور پھر ساری تفصیل بھی موجود ہے. بلکہ بعض جگہ جو ہے نا وہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی بہت سارے صفات جو ہے نا ان کتابوں میں موجود ہیں، جس طرح کہ جس کا ذکر قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ دیکھیں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہاں ذکر ہوئی ہیں کہ جو صحابہ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کفار کے مقابلے میں شدید ترین ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی اور رحم دلی کی آخری حدودوں کو کراس کر رہے ہیں. تراہم رکعا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت رکوع کرتے ہیں. رکوع کی جو پوزیشن ہے، یہ پوزیشن جو ہم نماز میں ہماری جو پوزیشن رکوع کی ہوتی ہے، یہ اس رکوع کا ذکر جو ہے نا یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. تورات اور انجیل اور زبور میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس طرح یہ صحابہ جو ہیں یہ اس طرح رکوع کی حالت میں ہوں گے، اللہ کے سامنے رکوع کریں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کریں گے، اپنے آدھے دھڑ کو زمین کی طرف لے کر آنے کی کوشش لائیں گے. پھر اس طرح رکعاً سجدا، اور اسی طرح یہ سجدہ ریز ہوں گے، اپنی پیشانیوں کو، اپنی جبینوں کو، اپنے ماتھے کو یہ زمین بوس کریں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس تمام کے پیچھے جو ہے نا ان کا جو مدعا ہے، جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دیکھیں گے آپ ان کے سجدوں کی جو سجدے کر کے جو ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا اس کے آثار اور نشان پڑیں گے، اس سے آپ ان کو پہچان لیں گے اور اس چیز کو آپ پائیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ہے ان کی مثال. تو ناظرین کرام، چونکہ وقت اتنا اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بشارت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بھی یہ وارد ہوئی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بتا بھی دیا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کا اس سے بڑا اور معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے ایسے الفاظ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صفات اور اس کی نعوت جو ہیں، وہ نعتیں اس کی جو ہیں، وہ اللہ نے جگہ جگہ ہر کتاب میں، جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے. ہمیں آج ہمارے لیے یہ عبرت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان معجزات میں غور کریں اور اس کو دیکھیں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ حجتیں ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں جو ہم دوسروں کے سامنے کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس یہ زندہ موجود ہیں، لوگ اس کے گواہ ہیں، کتابیں اس کی گواہ ہیں، ہر چیز اس کی گواہ ہے. ناظرین اکرام، چونکہ وقت اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، جو کہا جو سنا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے، میرے لیے آپ کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.